میں یاد رکھو جو نیچا گرانے کی کوشش کرتا ہے گرانے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان کو آپ نے نہیں سنا؟ ان کے مرید تھے حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آپ نے سنا ان پر کتنا بڑا الزام لگایا گیا تھا؟ اس دور میں ان کے دور میں ایک سلطان بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام ہے قطب الدین شمس الدین التمش نام کا ایک سلطان تھا۔ یہ حضرت کا مرید تھا، قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت چاہتا تھا، بہت بڑی محبت رکھتا تھا، بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ ہوا ایسا ان کے دربار میں، اس سلطان کے دربار میں جو بزرگ تھے بختیار کاکی تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، یعنی جلن حسد۔ ویسے لوگ آج بھی موجود ہیں، کچھ کام نیا کرو پیچھے سے بولنے لگتے۔ میں آج کی بات نہیں بتا رہا، خواجہ غریب نواز کے دور کی بات بتا رہا ہوں۔ قطب الدین بختیار کاکی جو التمش کے پیر و مرشد ہے، التمش کا معمول یہ تھا جب یہ سواری باہر نکالتا تھا یہ صرف اپنے لیے سواری نہیں بنایا تھا، جس سواری میں بیٹھتا تھا نیچے پہلے بیٹھتا تھا، اوپر اپنے پیر و مرشد کو بٹھاتا تھا، اپنی پیر و مرشد بختیار کاکی علیہ رحمہ کو بٹھاتا تھا۔ ہوا ایسا جب یہ راستے میں نکلنے لگے، یہ جو ان کو میں یوں کہوں چمچا گیری کرنے والے، کیا چمچا گیری کرنے والے، کھیر سے زیادہ گرم ہے، چمچے بہت گرم ہوتے ہیں، اس لیے ان چمچوں سے بچے رہنا، ایسے چمچوں سے بچے رہنا۔ چمچے تھے جو حسد کرنے والے، جلن کرنے والے تھے، اس دور میں کہنے لگے کسی بھی طریقے سے بختیار کاکی یہ نام ہو رہا ہے، سلطان ان کو بہت چاہتا ہے، سلطان التمش ان کو بہت پیار کرتا ہے، آؤ چار لوگ مل کے ان کا نام بدنام کرے، ان کو نیچے گرائے۔ اس نیت سے ایک پلاننگ بنائی۔ کیا بنائی؟ ایک فاحشہ عورت کو دربار میں لایا گیا اور اس کو پیسے لالچ دے کر یہ بلوایا گیا کہ تم التمش کے دربار میں جاؤ اور یہ کہو کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بختیار کاکی کا، اس فقیر کا بچہ ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا الزام بنا کے اس کو بنایا، لالچ دے کر اس عورت کو بنا سنگار کے دربار میں بھیجا۔ وہ عورت ایسے ہی کہنے لگی، دولت کے لالچ میں آ گئی تھی، دولت کے نشے میں مست تھی، اور دربار میں آ کر کہتی ہے اے سلطان التمش مجھے فیصلہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، میرا صحیح فیصلہ کیجئے۔ التمش نے عرض کیا اے عورت بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ اب وہ عورت کہتی ہے جو میری کوکھ میں بچہ ہے یہ بختیار کاکی بوڑھے کا بچہ ہے، معاذ اللہ اس فقیر کا بچہ ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ التمش بھی حیران ہے، وہاں کے لوگ بھی حیران ہیں۔ اتنا سننے کے بعد بختیار کاکی آنکھ بند کرتے ہیں۔ دیکھیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو اس دور میں بھی کسی مومن بندے کی بارگاہ میں، کسی مومن بندے کے بارگاہ میں اگر کچھ کہنا ہے تو سوچ سمجھ کر کہا کرے، سوچ سمجھ کر کہا کرے۔ بختیار کاکی نے جب ایسا سنا غلط الزام ہے کیا یہ جو بچہ ہے یہ ان کا کہہ رہی ہے، اتنا سننا تھا۔ بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان آنکھ بند کرتے ہیں اور لو لگاتے ہیں معین الدین چشتی غریب نواز کی بارگاہ کی طرف۔ یا غریب نواز آج تمہارا مرید پریشان ہے، آج تمہارا مرید پریشانی کے عالم میں، میری مدد فرمائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان ٹوٹ پڑا، ایک نور کی روشنی چھا گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہی اجمیر کے خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانا تھا اس عورت کے پیٹ میں رہنے والے بچے سے اشارہ کہہ کے کہتے ہیں اے بچے تو ہی بتا تو کس کا نطفہ ہے، تو کس کا حلال ہے۔ اتنا کہنا تھا پیٹ میں کا بچہ زور سے بولنے لگتا ہے یا معین الدین یہ بچہ بختیار کاکی کا نہیں بلکہ کسی اور مرد کا ہے، کسی اور مرد کا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ التمش نے جو لوگ پروپگنڈا کیے تھے ان کو بلا کے سر عام ان کو قتل عام کا فیصلہ سنا دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ غلط الزام، تہمت، بہتان لگانے سے پہلے یہ ذہن میں ضرور لائے کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور ہم نے تاریخ کا ہر ایک پنہ پڑھا ہے جنہوں نے غلط الزام فروشی کی ہے، تہمت لگائی ہے، جو جس کے اندر برائیاں نہیں ہے پھر بھی اپنے طرف سے برائیوں کو گڑ کے جو ہے چار لوگوں کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ کامیاب رب تبارک و تعالیٰ کے اعلان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔
لیکن آپ کو کس نے ہمت دیا, کس نے یہ پاور دیا کہ ایک مومن بندے کے بارے میں ایسا ذہن رکھے؟ اگر وہ 4 لوگوں میں اس کی تعریف ہو رہی ہے تو بھی اس کی تعریف کر, تیرا بھی نام اس کے مومن بندے کے لسٹ میں آتا.